مگر خدا کی قسم قاسم تنہا وہ شہید ہے۔ جب خیام سے جانے لگا ہے نا تو حسین نے کہا قاسم جلدی جا جلدی جا جلدی جا، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کوئی بی منہ پر تماشا مار رہی ہے، کوئی بین کر رہی ہے، کہیں سے سکینہ روک رہی ہے، قاسم نہ جا، مرحبا مرحبا، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ سامعین گرامی قدر، 28 صفر کو بطول کا بڑا بیٹا نانا کے دربار سے آخری سلام کر کے واپس آیا۔ ان دنوں میں جناب حسن علیہ السلام جناب ام فروہ کے خیمے میں قیام پذیر تھے۔ سرکار حسن واپس آئے، آ کر کمر کو سیدھا کیا، پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جودہ بنت اشش ملونہ نے سراہی میں زہر ملایا ہوا تھا، زہر والے سراہی سے تھوڑا سا پانی نکال کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے مولا نے جیسے ہی 2 گھونٹ لیے، پانی کا حلق سے اترنا تھا کہ سرکار حسن رو کے فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ام فروہ جاگ، حسن کو زہر مل گئی ہے۔ عزادار امام مظلوم کربلا، ساری اولاد جمع ہے سرکار حسن کے ارد گرد۔ سرکار حسن کی نگاہ پڑی جناب قاسم پر، ام فروہ کو پکار کے کہتے ہیں ام فروہ قاسم کو میرے قریب کر، قاسم کو میرے سینے پر سلا، آج کے بعد قاسم کو میرا سینہ میسر نہ ہوگا۔ مولا آپ کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا لیا کر۔ سرکار حسن فرماتے ہیں آج کے بعد شاید قاسم کو میرا سینہ نصیب نہ ہو۔ جناب قاسم سرکار حسن کے سینے پر آئے، جلدی سے پیچھے ہٹ گئے، رو کے کہتے ہیں بابا، صرف 3 سال عمر ہے جناب قاسم کی، رو کے کہتے ہیں بابا سوتا تو روز اسی سینے پر ہوں، مگر اللہ جانے آج کیسی تپش ہے اس سینے میں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ عزادار امام مظلوم کربلا، ساری اولاد جمع ہے، سب کو اطلاع دے دی گئی کہ جناب حسن کو زہر مل گئی ہے۔ جناب حسین دوڑتے ہوئے آئے، حالت کیا ہے سرکار حسین کی؟ امامہ سر پہ نہیں ہے، نالین پیروں سے اترے ہوئے ہیں، جلدی سے آئے دوڑتے ہوئے، آ کر جناب حسن کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا مولا حسن آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب آپ کے جوان بھائی نے آپ کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا ہوگا، مگر ہائے میرا مظلوم امام، جب آپ زیر سے زمین پر آئے کوئی آپ کا سر اٹھانے والا نہیں تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اپنے آپ کو پیش کیجئے سیدہ کی بارگاہ میں۔ عزادار امام مظلوم کربلا، ساری اولاد جمع ہے، وصیت کرنا شروع کی سرکار حسن نے۔ یا آخری وصیت سرکار حسن کی کیا تھی؟ ام فروہ ذرا قاسم کو میرے قریب کر۔ جناب قاسم قریب ہوئے، جناب حسین کا ہاتھ پکڑا، جناب حسین کے ہاتھ میں قاسم کا ہاتھ دے کے کہتے ہیں بھیا حسین، بھیا حسین، میرے بعد قاسم کا پورا خیال رکھنا، اگر زندگی میں کبھی یہ کسی خواہش کا اظہار کرے تو یتیم سمجھ کے اس کی خواہش کو رد نہ کرنا، یہ تم سے کچھ مانگنے آئے گا۔ عزادار امام مظلوم کربلا، جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آ رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے سرکار حسن تاشت میں اپنے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں، سرکار حسن ساتھ بیٹھے رو رہے ہیں۔ یا اچانک سرکار حسن آواز دے کے کہتے ہیں حسن بھیا جلدی کر، میرے جگر کے ٹکڑوں پر کپڑا ڈال۔ وجہ کیا تھی؟ جناب زینب جیسے ہی تشریف لے آئی، جناب حسن فرماتے ہیں ایسا نہ ہو میری بہن زینب میرے جگر کے ٹکڑوں کو دے کر مرنے سے پہلے مر جائے۔ میں کہتا ہوں بی بی، میں کہتا ہوں بی بی، آج آپ سے اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھیں۔ کربلا میں وہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور آوازیں دے کر کہہ رہی تھی واہ عباسا، واہ اکبرا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ عزادار امام مظلوم کربلا، وصیت تمام ہوئی۔ جب اجازت مانگنے کے لیے بطول کا سارا گھرانہ اجڑ گیا، گلشن زہرا اجڑ گیا، اکبر چلا گیا، باری آئی جناب قاسم کی۔ جناب حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چچا جان، آقا مجھے موت کی اجازت دیجئے، خدا کی قسم شاید اس سے بڑے
حسین پر امتحان کا وقت نہ ہو پوری کربلا میں، جب حسن کی نشانی نے آ کر کہا مولا مجھے موت کی اجازت دیجیے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اس وقت کیا کیفیت تھی سرکار حسین کی، وہ خود حسین بادشاہ جانتا ہے۔ عزادار امام مظلوم کربلا مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ ذاکروں کی روایات نہیں ہیں بلکہ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 10 محرم کو سرکار حسین نے جناب قاسم بن حسن کا نکاح جناب فاطمہ کبریٰ سے کیا۔ ہر دلہا اپنی دلہن کو سلامی پیش کرتا ہے، مگر خدا کی قسم قاسم نے شہادت کی صورت میں اپنی دلہن کو سلامی پیش کی۔ وقت آخر ماں کے خیمے میں آیا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آ کر ماں کے قدموں کو بوسہ لیا، کہا ماں کچھ لمحے کے مہمان کو آخری اجازت دیجیے۔ ذرا سوچئے اگر کسی ماں کے سامنے ایک اکلوتا بیٹا ہو اور وہ موت کی اجازت مانگے، ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ عزادار امام مظلوم کربلا بی بی نے روتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلا جا، میں تجھے شہادت کی اجازت دیتی ہوں، مگر وہ دیکھ جس کا تیرے ساتھ عقد ہوا ہے، جس کا تو دلہا ہے، وہ بھی رو رہی ہے۔ آئے جناب فاطمہ کبریٰ کے پاس آگے کہتے ہیں آج ہی تو میری بیوی بری ہے، آج سے میں تو میری دلہن ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب میں یہ جملے نہیں ہیں، میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہر دلہا اپنی دلہن کو سلامی پیش کرتا ہے، مگر خدا کی قسم کربلا کے میدان میں قاسم نے جو سلامی دی وہ موت کی اجازت تھی۔ جناب قاسم کہتے ہیں مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں شہادت ہمارا شیوا ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ حسین کے نام پر، میرے بابا کے نام پر شہید ہو جائے، مگر اتنا مجھ پر احسان کیجئے جب کربلا کے میدان میں سارے لاشیں پڑے ہو مجھے کوئی نشانی دے دیجئے تاکہ میں آپ کی لاش پر آ کر بیعت کر سکوں۔ خدا کی قسم جناب قاسم نے کیا جواب دیا کہ فاطمہ ہر لاش پہچانی جائے گی مگر حسن کے یتیم قاسم کی لاش بھی نہ پہچانے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا آپ کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ ہر لاش پہچانی جائے گی مگر حسن کے یتیم قاسم کی لاش نہ پہچانی جائے گی۔ عزادار امام مظلوم کربلا اجازت لینے کے بعد جیسے ہی جانے سے پہلے جناب قاسم نے اپنا دامن چاک کیا، جناب فاطمہ کے حوالے کیا، یہ لے اگر ہو سکے تو اس سے مجھے پہچان لینا، شاید وہ مجھے پہچان سکے۔ اجازت لی، سرکار حسین نے خود جناب قاسم کو زین پر سوار کیا۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس کے قدم رکابوں تک نہیں پہنچے تھے، جیسے ہی سوار کیا حسین رو کے فرماتے ہیں قاسم جلدی جاؤ، قاسم جلدی جا، قاسم جلدی جا۔ قاسم نے گھوڑے کو اے لگائی، جیسے ہی گھوڑا چلنے لگا عزادارو جانتے ہو سبب کیا تھا؟ ہر بی بی منہ پر ماتم کر رہی تھی، ہر بی بی رو رہی تھی، کوئی کہتا تھا قاسم نہ جا، کبھی سکینہ سامنے آ جاتی، کبھی جناب زینب آ جاتی، میرے بھیا کی اکیلی نشانی نہ جا۔ عزادار امام مظلوم کربلا قاسم میدان میں گیا، علی سے اپنے دادا سے شجاعت کی داد وصول کر رہا ہے، یہ اچانک ایک ملعون جس کا نام ہے عمر اسدی، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے اتنی زور سے وار کیا جناب قاسم پر، اتنی زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ ایک سینے کی ایک طرف سے لے کر دوسری طرف میں وصل ہو گیا۔ عزادار امام مظلوم کربلا ایک اور ملعون نے پھر نیزہ مارا، قاسم زین سے زمین پر جب گرنے لگا نا، قاسم تاریخ سے بتاتی ہے کہ جناب قاسم کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی کچھ مارتا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ عزادار امام مظلوم کربلا جناب قاسم نے اپنے چچا حسین کو آواز نہیں دی، جب زین سے زمین پر آنے لگے نا اپنی ماں کو آواز دی، جانتے تھے میرا چچا بہت تھکا ہوا ہے، اپنے چچا کو یہاں پر آنے کی زحمت نہ دو، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب جناب قاسم نے حسین کو آواز دی، چچا قاسم دنیا سے جانے لگا ہے۔ عزادار امام مظلوم جب جناب قاسم نے آواز دی یا اماں ہو امددنی، اے میرے چچا آئیے میری مدد کیجئے، خدا کی قسم قاسم کی لاش پر، قاسم کی لاش لینے کے لیے حسین کو یزیدیوں سے جنگ کرنی پڑی،
اتنی جنگ کی تاریخ بتاتی ہے کہ شمال کے گھوڑے جنوب میں دوڑ گئے، جنوب کے گھوڑے شمال میں دوڑ گئے۔ جب جناب قاسم کی لاش نظر نہ آئی نا، حسین آواز دے کر کہہ رہے کہاں ہے میرے لخت جگر، کہاں ہے میرے بھیا کی نشانی۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جناب حسین کبھی اس طرف سے آواز آتی چچا میں یہاں ہوں، کبھی اس طرف سے آواز آتی چچا میں یہاں ہوں، یا اچانک جناب حسن نے دیکھا، جناب حسین نے دیکھا ایک سیاہ لباس میں ملبوس بوڑھا ہے جو قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہا ہے۔ سرکار حسین اس کے قریب گئے، جا کے کہتا ہے کون ہے جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر رہا ہے، کون ہے جو اس میں غریب میں آسرا کی مدد کر رہا ہے۔ ازادار نے امام مظلوم کربلا سیاہ لباس میں ملبوس بوڑھا کہتا ہے مجھے پہچان، میں تیرا غریب بھائی حسن ہوں، میں تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میں تیری مدد کروں، تو میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن۔ ازادار نے امام مظلوم کربلا جناب حسین نے کوئی ٹکڑا کہیں سے چنا، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، حال پوچھی اس زہرا کا جس کے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ازادار نے امام مظلوم کربلا جب لاش کے ٹکڑے چن لیے، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ لاش کو کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کیا، ایک گٹھڑی میں بند کیا۔ حسین نے ہمیشہ لاش کو 4 جوان اٹھاتے ہیں، مگر خدا کی قسم جس طرح سے حسین نے لاش اٹھائی اپنے کندھے پر اس گٹھڑی کو رکھا، جب خیام کی طرف جانے لگے، تاریخ بتاتی ہے کئی مرتبہ حسین آگے بڑھے پھر پیچھے مڑ آئے، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے مڑ آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے حسین خیام میں پہنچے، جناب ام فروا کہتی ہے آقا میرے قاسم کی لاش نہیں لے آئے۔ حسین چپ، پھر دوبارہ کہا آقا حسین میرے قاسم کی لاش، حسین پھر چپ، پھر دوبارہ کہا آقا میرے قاسم کی لاش نہیں لے آئے۔ کشڑی کی طرف اشارہ کیا، جیسے کشڑی کی طرف دیکھا، جناب ام فروا فرماتی ہے بھیا اگر ہو سکے، آقا اگر ہو سکے تو آپ دوسرے خیمے میں چلے جائیے، بھاوج خیر تو ہے کیا وجہ ہے؟ کہا میں تو رو لوں گی، ابھی میں آپ کی بیٹی کبرا کو بلاؤں گی، اس نے آ کر بیان کرنا ہے، آقا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جناب حسین دوسرے خیمے میں چلے گئے، جناب کبرا آئی، جب قاسم کی لاش کو دیکھا تو کہا ہاں باقی قاسم تو نے کہا تھا کہ حسن کے یتیم قاسم کی لاش نہ پہچانی جائے گی۔ جناب کبرا نے قاسم کی لاش کے اوپر جو خون تھا، خون کو اٹھایا، اپنے سروں میں مس کیا، جیسے ہی سر پر مس کیا زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ یہ دیکھو یہ حسن کے یتیم قاسم کی شبیہ آ رہی ہے۔ ازادار نے امام مظلوم کربلا مولا آپ کو جزائے خیر دے، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جنازے ایسے آتے ہیں کہ جنازوں کو ایسے لایا جاتا ہے۔ جب قاسم کا لاش پہنچا تو لاش نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ قاسم کی مہدی ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے تاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال مدن قاسم کی بہن کسی التجا سے رخصت نہ ہوئی، کسی التجا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ ہے قاسم 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 ہے قاسم۔ فرمان کہا بیٹا قاسم
कमाई टुकड़ों में, मेहनत की कमाई टुकड़ों में, बेटी है सजा कर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, हाय हाय कासिम, 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 हाय कासिम। उठ कासिम दे के तेरी